أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل کہہ دیجئے ان اگر تخفو چھپاؤ خفیہ رکھو تم اردو کا لفظ اسی سے ہے خفیہ تخفو تم چھپاؤ ما جو فی صدورکم تمہارے دلوں میں ہے صدر کی جمع صدور صدر سینے کو کہتے ہیں اور سینے سے مراد انسان کا دل ہے جو تمہارے دلوں میں ہے او تبدوہ یا تم اس کو ظاہر کرو تخفو کے الٹ تبدو ہے تو اس میں صنعت تضاد بھی پائی جاتی ہے بلاغے کے لحاظ سے او تبدوہ یا تم اس کو ظاہر کرو یعلمہ اللہ جانتا ہے اسے اللہ وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے یوم تجد اس دن پائے گی کل نفس ہر جان ما عملت جو اس نے عمل کیا من خیر خیر میں سے محضرہ اپنے سامنے حاضر وما عملت من سوء اور جو بھی عمل کیا اس جان نے من سوء برائی میں سے تودو چاہے گی ہر جان لو کاش ان کے بینہا اس جان کے درمیان و بینہ اور اس کے برے عمل کے درمیان امدم بعیدا فاصلہ ہو بہت زیادہ بعید کا دور کے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور اللہ ڈراتا ہے تمہیں نفسہ اپنے عذاب سے واللہ اور اللہ رؤوف نرمی فرمانے والا ہے بالعباد اپنے بندوں کے ساتھ ان آیات کی تفسیر اللہ کے فضل سے مختصر سے جیسے ہم بیان کرتے ہیں وباللہ تعالی التوفیق اب اس سے پہلے جو آیت گزری اس کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ایک نہیں ہے آئی کہ آپ نے کافروں کے ساتھ دوستیاں نہیں کرنی مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ کل ہم نے یہی بیان پڑھا اس آیت میں یہی بیان ہے تو اگر تم چھپاؤ گے اپنے دل میں جو تمہارے سینوں میں ہے جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے ظاہر کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے یعنی جو محبت یا جو ان سے نفرت یا جو تم نے زبان سے بات کی ان کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے حالات ہیں وہ تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے کہ تم نے وہ بات کہی تو اس کے پیچھے تمہارا کیا جذبہ کار فرما تھا. اگر تو
دل میں ایمان تھا، ہاں جی، اور ان کی یعنی نہ چاہتے ہوئے کوئی ایسی بات کہی اپنی جان بچانے کے لیے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور اگر تم نے ان کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی پرواہ کیے بغیر کہ اللہ ناراض ہوتا ہے کہ راضی ہوتا ہے، تو اللہ کو وہ بھی پتہ ہے۔ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، چاہے تم اسے چھپا کے رکھو چاہے اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ اگر کافروں کے ساتھ تمہارے خفیہ تعلقات ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کا بھی پتہ ہے جی۔ اور اگر اس کے علاوہ جو تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کو بھی علم ہے۔ یعلمہ اللہ، تو یعلمہ اللہ، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے علم کا یہاں پہ ذکر یہ آیا کہ اس علم کی بنا پر اس نے تجھے ثواب دینا ہے یا سزا دینی۔ یعلمہ اللہ، اللہ کے علم میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، نہ صرف یہ کہ جو تمہارے دل میں ہے اللہ کو اس کا پتہ ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تم نے وہ کوئی کام کہیں چھپ کے کیا ہے، کہیں سمندر کی تہوں میں کیا ہے، کہیں پہاڑوں کی کسی غار میں کیا ہے، یا فضاؤں میں کہیں خلاؤں میں کوئی عمل ہے تمہارا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے آیت کا اختتام ہوا واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ ایمان انسان کے اندر ہر وقت ہونا چاہیے، یہ انسان کو ہدایت پر رکھتا ہے۔ یہ ایمان ہے جو انسان کے اندر نیکی کی ایسی رغبت پیدا کرتا ہے کہ اس کے اندر جب یہ پتہ ہو کہ میں جس کے لیے نیکی کر رہا ہوں اس کے علم میں ہے۔ اگر انسان دیکھیں نا، جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں یا سیاسی ورکر ہوتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا لیڈر ہمیں دیکھ رہا ہے تو کس طرح جذبے سے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں جی، جوش دکھا رہے ہوتے ہیں اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ بندہ کون ہے جو میرے آگے تمالے ڈالا جا رہا ہے جی، تھک رہا ہے، نعرے مار رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو انسان وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، ہاں جی، اگر اللہ کے لیے انسان یہ جذبات کا جو اظہار کرتا ہے یا نہیں بھی کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبتیں ہیں اور اس محبت کے تحت وہ اپنی زندگی کا کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیتا ہے کہ اس کے علم میں ہے، تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جذبہ اگر انسان کے اندر آ جائے تو وہ ایسی ہدایت پر رہتا ہے کہ زندگی کا لطف آ جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اسے تکلیف بھی پہنچتی ہے تو وہ خوشی ہوتا ہے کہ میرے اللہ کو پتا ہے کہ میں نے اس کی راہ میں تکلیف اٹھائی ہے اور وہ اس کی مجھے جزا دے گا۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں نا، مجاہدین میں ایسے ابھی باتیں جو ہیں، غزہ والوں نے ہمیں ایسے سبق دیے ہیں جو ہم بھولے ہوئے تھے۔ اب سارا خاندان شہید ہو گیا، اسماعیل ہانیہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کی شہادت کو قبول فرمائے، اور وہ اس کے رشتہ دار جو تعزیت کر رہے وہ یہی کہ ہم راضی ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ اس دنیا سے بہتر ہمارے لیے آگے جو ہمارے رشتہ دار گئے ہیں وہ اس دنیا سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایمان اور یہ یقین، اس کے ساتھ انسان زندگی جیتا ہے ایمان والی، پھر عزت ملتی ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ میں نہ مارو، ہاں جی، اور ڈرا رہے کافروں کے ساتھ اور ان کے ساتھ محبت کی پینگیں پڑھاتا رہے تو وہ تو ذلیل کر کے رکھتے ہیں۔ اسی لیے ذلت میں ہم ذلت سے دو چار ہیں کہ ان کے سے دوستیاں کیے ہوئے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، وہ تو ہمارے ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، بعضهم اولیاء بعض۔ تو اسی تناظر میں یہ بات آئی، اس سے پہلے یہی بات آئی کہ کافروں کے ساتھ دوستیاں نہیں رکھنی، اللہ کے ساتھ دوستی رکھنی ہے، اور اللہ کو پتہ ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، کیا تم اس کے لیے قربان کر رہے ہو، کیا تکلیف اس کے لیے اٹھا رہے ہو، اور اس تکلیف کو اٹھاتے ہوئے تمہارا جذبہ کیا ہے۔ اللہ ہر
ایک ایک جذبے کی قدر کرتا ہے، اور وہ دلوں کو ہی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ تصویریں جو ہیں، شکلیں تمہاری وہ تو اس نے خود بنائی ہوئی ہیں نا، اللہ تمہاری شکل نہیں دیکھتا، نہ رنگ روپ دیکھتا ہے، اس کے بنائے ہوئے ہیں، وہ تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ نہ اللہ تمہارے مال دیکھتا ہے کہ کتنا ہے مال تیرے پاس، نہ اللہ تمہاری شکل و صورت اور نقش و نگار دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور اس کو پتہ ہے تمہارا عمل کیا ہے، اور اس نے جزا دینی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور پھر اس بات کی وضاحت کے ساتھ پھر اس کی اور آگے تشریح فرما دی، فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت۔ اب اللہ کے علم میں ہے، اللہ بندہ عمل کر کے بھول جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ریکارڈ بنا رہا ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک چوکو چوبند لکھنے والا لکھ رہا ہے ہمارے اعمال۔ اور قیامت کا دن ہوگا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، پہلے خیر کا ذکر کیا، اس دن قیامت کے دن کا ذکر آ رہا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے جزا دینی۔ ہر انسان، ہر نفس پالے گا جو کچھ اس نے کیا، جو بھی خیر کی اس کے سامنے اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا، یہ تمہارا عمل۔ ابھی ہم نے یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تمہاری نشانیاں تمہیں دکھائے گا، اور ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ انسان نے خود ایجاد کر لیا، یہ اللہ سکھاتا ہے۔ یہ جو موبائل ہیں، اس نے کتنے آخرت کے مسائل حل کر دیے اگر بصیرت ہے بندے کے پاس، کہ ایک ایسی ویڈیو جو آج سے کتنے سال پہلے کی ہے جی، وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ریکارڈ بنا رہا ہے، قیامت کے دن اللہ نے سارے سامنے پیش کر دینا۔ یہ لو، اب کوئی بھی سیاستدان جب مکرتا ہے تو اس کا پچھلا کلپ چلا دیتے ہیں، لو جی کل تسی یہ کہنا ہے، آج یہ کہنا ہے۔ تو یہ تو اس دنیا میں اللہ نے دکھا دیا۔ تو یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن ہر جان وہ پالے گی اپنے سامنے حاضر جو اس نے عمل کیا، جو بھلائی کی وہ بھی، جو برائی کی وہ بھی، ساری ویڈیو آڈیو سامنے آ جائیں گے۔ ہاتھ پاؤں بول بول کے بتائیں گے نا، ابھی تک وہاں پہ انسان کی سائنس نہیں پہنچی۔ پہلے انسان سمجھتا تھا کہ کیسے بولیں گے ہاتھ پاؤں، اب یہ چھوٹا سا یہ پلاسٹک کا یہ بول رہا ہے، یہ چھوٹا سا شیشے کا ٹکڑا یہ بول بول کے بتا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ انسان کی چھڑی اس کو یہ نہیں بتائے گی کہ اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر میں کیا ہوا۔ پہلے ان باتوں پہ تعجب ہوتا تھا نا کہ کیسے ہوگا کہ انسان کی، اور اللہ کے رسول خبر دے رہے ہیں ان دنوں میں جب اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو ابھی انسان آہستہ آہستہ اس طرف جا رہا ہے نا، سمجھتا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں اور یہ کافروں کے بنائے ہوئے ہیں۔ ارے کافروں کے لیے حجت ہے، تمہارے ایمان میں اضافہ ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے یہ چیزیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، سب یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ کہ ابھی یہاں تک ہم پہنچ گئے نا، ابھی ہمارے ہمسائے انگلینڈ میں رہتے ہیں، کیمرے انہوں نے ادھر فٹ کیے ہوئے اپنے گھر میں، تو ادھر بیٹھے سارے ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر کے آس پاس کیا ہو رہا ہے جی۔ تو انسان کی چھڑی بتائے گی اس کے غیر حاضری میں کہ اس کے گھر میں کیا ہوا۔ تو یہ آگے یہاں تک معاملے تو جا رہے ہیں، تو اس کا یہ ساری کی ساری قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ایمان والوں کو اور بصیرت عطا کرتا ہے کہ قیامت کے دن یہ سارا کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا، اس لیے اس کی تیاری رکھو۔ جو بھلائی کی وہ بھی آ جائے گی سامنے، اور وما عملت من سوء،
اور جو برائی کی وہ بھی سامنے آ جائے گی، حاضر ہو جائے گی تمہارے سامنے، آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوگے کہ تم نے کیا کیا تھا۔ اس وقت پھر انسان کی خواہش کیا ہوگی، تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش اب جو عمل ہے برا دیکھا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے، انسان کی رسوائی اور ذلت کی انتہا ہوگی، اس وقت جو وہ کہے گا کاش میرے اور اس گناہ کے درمیان فاصلے ہو جائیں دور دراز کے، میں اس کو دیکھ نہ پاؤں، اس کی سزا مجھے مل نہ جائے، اس لیے اس کی خواہش کر رہا ہے۔ اور مومن آج ہی اس کی دعا کرتا ہے، قیامت کے دن کافر یہ کہہ رہا ہوگا نا، تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تو اللہ کے رسول نے ہمیں آج ہی دعا سکھائی ہے، ہم ہر نماز میں وہ پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے، دوریاں کر دے جتنا مشرق و مغرب کے فاصلے، جیسے وہ آپس میں مل نہیں پاتے، اس لیے گناہ مجھے مل نہ پائے کہ میں ان کا ارتکاب ہی نہ کروں۔ اب جب کر کے سامنے حاضر ہو گئے اور اس کی سزا کا وقت آ گیا، اب حساب کا وقت ہے، اس وقت اس کی تمنا انسان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، اور انسان اس کی تمنا کرے گا، اللہ نے بتایا ہے تود لو ان بین، چاہے گا، ود کا معنی چاہنا ہوتا ہے، تود فعل مضارع، چاہے گا، اس وقت چاہت ہوگی، خواہش ہوگی، لیکن وہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ خواہش کیا ہے؟ لو کے ساتھ کاش، کاش پھر کدھر آتا ہے؟ کاش حسرت، ندامت، لو اس کے اوپر تعبیر ہے اس حسرت اور ندامت کی جو قیامت کے دن گناہوں کو دیکھ کر انسان کو ہو رہی ہوگی، کاش ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، دور دراز کے فاصلے ہو جائیں ان کے درمیان، اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان۔ اور پھر اللہ نے یہ بات بتا کے بتایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اسی بات کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے جو پہلی آیت میں آپ نے پڑھی، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے، وارننگ سنا رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، نفسہ اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اپنے نفس سے، اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے اللہ، اس سے بچ جاؤ، اس کے عذاب سے بچ جاؤ، اس کے عقاب سے بچ جاؤ، اس کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ اس سے پکڑ سے بچنا کیا ہے کہ اس کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ، نافرمانیاں نہ کرو اس کی، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اور یہاں پہ نہیں کس بات کی آئی ہے، کافروں سے دوستیاں نہ کرو، یہ اس تناظر میں ساری بات آ رہی ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اب اس تحذیر کے ساتھ ایک نرمی بھی ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نرم ہے، اس کے بندے بن جاؤ، یہ ساری جتنی بھی ہے نا اس کی سزا وہ ان لوگوں سے ہے جو اس کے بندے نہیں بنتے، جو اس کے فرما بردار نہیں بنتے، جو اس کی بندگی اختیار نہیں کرتے، جو اس کی اطاعت نہیں کرتے، تو جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ بہت نرم ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ لطف و کرم فرمانے والا، نرمیاں فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ ایمان عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول کی دعاؤں میں ہے اللہم انی اسألک خشیتک ما تحول بھی بیننا و بین معاصیک، اللہ میرے دل میں ایسا ڈر پیدا فرما دے جو رکاوٹ بن جائے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان۔ اللہم انی اسألک، اے میرے پروردگار یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے در کا سوالی ہوں، اور سوال میرا کیا ہے؟ خشیتک، اپنی خشیت، اپنا ڈر، اپنا خوف میرے دل میں ایسا پیدا کر دے، تحول بھی، جو رکاوٹ بن جائے، وہ خشیت الہی، وہ اللہ کا خوف، وہ اللہ کا تقوی، ایسی رکاوٹ بن جائے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان کہ مجھے جرت ہی نہ ہو کہ میں کوئی نافرمانی کا ارتکاب کروں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ایسے بندوں کے ساتھ لطف و کرم اور نرمی فرمانے والا ہے جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی محبت ہمیں عطا فرمائے اور اپنا ڈر عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو قیامت کے دن ہماری عزت کا باعث بنے، اور ایسے اعمال سے ہمیں محفوظ رکھے
جو ہماری شرمندگی اور ذلت و رسوائی کا باعث بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔